اب آواز آ رہی یس سر آواز آ رہی ہے. اور تصویر بھی آ رہی ہے. سر یس سر اسکرین شیئر ہو رہا سر. میوٹ کیوں اب میوٹ کیوں ہو جاتا ہے. میری آواز آئی یس سر آواز آ رہی ہے. اور سلائڈ بھی دکھ رہی. یس سر. یس سر شو کر رہا ہے. اچھا میں بھی دکھ رہا ہوں. یس سر آپ بھی دکھ رہے یس تو سر شروع کیا بالکل جائے. صاف دکھ رہے ہیں. ہیں سر. ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگ سب اپنا اپنا میوٹ کر لیجئے. ڈائریکٹر صاحب جوائن کر لیے ہیں. آپ لوگ سب لوگ اپنا اپنا میوٹ کر لیجئے مائکرو فون. وہ بار بار مجھے ان میوٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے. میوٹ کر رہے ہیں وہاں سے آٹومیٹیکلی. نقیب ڈاکٹر جی بولیے. اگر آپ بات سن رہے ہیں تو ڈائریکٹر صاحب کا بار بار وہاں سے میوٹ ہو جا رہا ہے, وہ دیکھ لو. اچھا دیکھ رہے ہیں ہم تو. ان کی آواز نہیں آ رہی. ان کی میرے بول رہے ہیں نا تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے. اسکرین شیئر یہاں سے ہو جائے گا. ابھی تو آلریڈی چل رہا ہے اسکرین شیئر. نہیں فرسٹ سلائڈ ہی چل رہی ہے نا. ہاں سر ابھی فرسٹ سلائڈ چل رہی ہے. یہاں سے کر کے ٹھیک. چلو نہیں رہو ضرورت ہوگی بتا دیں گے. السلام علیکم. سر کا خیر مقدم ہے. اور جیسا کہ میں نے اسٹوڈنٹ کہا کہ پہلے ہاف میں آپ کو بتایا تھا کہ جو سیکنڈ لیکچر سیکنڈ ہاف میں ہوگا وہ ایک بڑا لیکچر ہے. ابھی آپ روبرو ہوں گے پروفیسر عبدالودود صاحب سے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور کے. یونانی کا پورے ورلڈ میں سب سے اپیکس ادارہ ہے, جو نہ کہ صرف ریسرچ میں بلکہ دوسری جو ہمارے لیے جو رولز فریم ہوتے ہیں اس میں بھی لیڈ کر رہا ہے. سر ایک بہترین ٹیچر ہیں. سر کا جو ایکسپرٹیز ہے سر کی فارماکوگنوسی اور فارماکالوجی ہے. سر کی بہت ساری بکس ہیں جو اپنے آپ میں مائناز ہے. سر نے ایم ڈی اور پی ایم ایس اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا ہے. 22 سال سے زیادہ کا سر کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ریسرچ کا ورک سر کے ذمہ ہے. سر لگے ہوئے ہیں اس سے 32 سے زیادہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری سر کے اندر حاصل کی لڑکوں نے, ایم ڈی اور پی ایچ ڈی دونوں, اور 50 کے آس پاس سر کے اوریجنل ریسرچ پیپرز ہیں. اس کے علاوہ سر ایک بہترین ایبل لیڈرشپ کی مثال ہے, اس لیے کہ نہ کہ صرف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور میں ایک بہترین ادارہ جس میں NABS سرٹیفائڈ ہاسپٹل ہے ہمارا, بہت بہترین ہمارا IPD وارڈز ہے جہاں پہ
جو دقتیں ہوتی ہیں یونانی کالج میں جنرلی کہ ہم IPD پور نہیں کر پاتے ہیں، لیکن NIM اس معاملے میں مثال ہے، سر کے لیڈرشپ میں ہو رہا ہے۔ علاج بھی تدبیر کا بہترین ڈپارٹمنٹ ہے، اور PG کے لیے جو سب سے بہترین پریکٹسز ہو رہی ہیں اور جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلور میں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن غازی آباد میں لگ بھگ تیار ہونے کو ہے، سر کے لیڈرشپ میں وہ بھی بن پا رہا ہے۔ تو ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں سر کا اس کے لیے کہ آپ ہمارے بیچ ہیں، ہم لیڈ کر پا رہے ہیں یونانی میڈیسن کو، آپ اپنی اونچائی تک لے جا پا رہے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ میں اپنے کالج کے پروفیسر پرویز اختر توحید کبریا سر جو ہمارے ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں اور آپ HOD ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی میں، ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں MD بھی آیا، میں سر کو دعوت دوں گا کہ آپ ڈائریکٹر صاحب کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے آپ کے بارے میں جو بھی انٹروڈکشن ہے یہ تنویر صاحب تو بتا چکے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بتائے ہیں کہیں اس سے زیادہ ہم ایک ہی لفظ میں کہیں گے کہ آپ اس وقت ہندوستان کے ایک پایہ ناز جو ہے انسٹیٹیوٹ میں تو ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی بھی آپ ہی کی دیکھ ریکھ میں جو ہے یہ بن رہی ہے۔ تو اس حالت میں جہاں کے اتنے بیزی ہونے کے باوجود اپنے انسٹیٹیوٹ کو دیکھنا، دوسرے جگہ کے کام کو دیکھنا، اس کے باوجود آپ نے ہم لوگوں کے لیے ایک وقت نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچے آپ سے بہت زیادہ فیض یاب ہو گئے، خاص طور سے جو ہے نا ادویات سے کنسرننگ جو ہے، چونکہ ابھی ان لوگوں کا ٹرانزیشنل چل رہا ہے کہ انٹروڈکٹری چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی پیرامیٹر سے آپ سے کا لیکچر بھی ہو، چونکہ آپ کا معیار اتنا اونچا ہے کہ اس اعتبار سے اگر آپ کو کریں گے تو ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ساری پریشانی ہو سکتی، کیونکہ ہم لوگ اس معیار میں ابھی نہیں آئے۔ تو بہرحال ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں کہ آج آپ کا اس اسٹیج پر آ کر جو ہے بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شکریہ سر۔ یہ جو بچے آئے ہیں جی یہ ابھی کلاس میں نہیں آ پائے ہیں، ان کو کلاس ہوتی اس سے پہلے کووڈ کے لاک ڈاؤن کی سیمی لاک ڈاؤن کا اسٹیٹس آ گیا، جس کے تحت ہم لوگ آن لائن ان کو جوڑ پا رہے ہیں۔ 15 ڈیز کا کیریکولم میں ان کو بیومس میں آنے سے پہلے، کلاسز شروع ہونے سے پہلے ان کو ڈفرینٹ پرسنالٹیز جو یونانی کی ہے آل اوور انڈیا اور باہر سے بھی، ان سے ہم ان کو روبرو کروا رہے ہیں، جس کا حصہ ہے آپ سے بھی وقت لیا گیا ہے۔ ان بچوں کو ڈراپ آؤٹ نہ ہو اور اپنا 5 سال اچھے طریقے سے انویسٹ کر پائیں یہ بیومس میں، تاکہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے من میں یہ نہ رہے کہ ہم نے اس میں وقت نہیں لگایا یا اس کے بیسکس کو نہیں سمجھا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں سر آج آپ روبرو ان سے۔ اب سر میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مائکروفون میوٹ کر کے بہت خاموشی سے سر سے سنیں، آپ کے جو بھی سوال بنتے ہیں آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں سر سے۔ اسپیس از یورس ناؤ سر۔ تھینک یو، شکریہ تنویر صاحب۔ تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور تمام طلباء اور اساتذہ اور ذمہ داران طبیہ کالج کے ذمہ داروں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ CCIM نے ایک اچھی شروعات کی ہے، اور اس کی ذمہ داری گورنمنٹ طبی یونانی کالج پٹنہ نے اٹھائی ہے، اور میرے حساب سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ قدم ہے۔ ٹیچنگ سے کے پیرالل متوازی اس طرح کی چیزیں بھی طلباء کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی۔ تنویر صاحب نے میرا جو بھی تعارف کرایا اس میں کتنی صداقت ہے وہ تو دوسرے لوگ جانتے ہیں، لیکن جہاں تک انہوں نے انسٹیٹیوٹ کا ایک تعارف کرایا، یقیناً وہ بالکل صحیح بول رہے تھے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ NABH ہاسپٹل بھی ہے یہاں پر۔ میں اور آپ کو ایک اور خوشخبری دے دوں کہ اب ہماری لیبوریٹریز، کلینکل لیبوریٹریز NABL ایکریڈیٹڈ بھی ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری فارمیسی بھی بہت جلد GMP سرٹیفائڈ ہو جائے گی، اس کے پروسیس میں ہیں ہم۔ اور یونیورسٹی، ڈیمڈ یونیورسٹی کے لیے بھی ہم نے اپلیکیشن بھیج دی ہے UGC کو، اور بہت جلد ہم نیک سے سرٹیفکیشن لینے کا پروسیس شروع کریں گے۔ تو آج کی میری جو بات ہوگی خاص طور سے بچوں سے، جو کہ جیسا کہ وہ لیٹر میں بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک 15 دن کا ایک ایسا سلیبس تیار کیا گیا جو سبجیکٹ سے ہٹ کے ہے،
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ طب یونانی کیا ہے اور اس میں کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا مستقبل میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ بچے جب داخل ہوتے ہیں کالج کے اندر تو آج کل تو عام طور سے سڈنلی وہ سائنس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. جب ان کو کالج کے اندر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وغیرہ میں جب کچھ ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو جس سے ان کا کبھی واسطہ نہیں رہتا درجہ 1 سے لے کے 12 تک, تو ان کو ایک بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ایکچولی ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو ان کو اس سے پہلے کہ ان کی کلاسز شروع ہو فرسٹ ایئر سے ہی ان کو بہت ساری چیزوں سے روبرو کرا دینا چاہیے. اور جہاں تک اس میں ایک میں سلائڈ میری انگلش میں ہے لیکن میں اردو بولوں گا کیونکہ بہت سارے بچے اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اور میں نے اپنے اسپیسیفک سبجیکٹ علم الادویہ بھی نہیں لیا ہے کیونکہ ابھی یہ ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے. تو میں نے ایک جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ایک جنرل ٹائپ لیکچر میں لوں گا, تو اس میں نے کچھ اس طرح کی سلائڈس دکھاؤں گا میں جس سے طلبہ کے دل میں دلچسپی پیدا ہو اور یونانی کے کہیں نہ کہیں ان کے اندر جو ایک خدشہ سا رہتا ہے اس میں کمی واقع ہو سکے اور طب یونانی سے ان کو محبت پیدا ہو سکے. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ کچھ باتیں جو میں آگے کہوں گا اس کی ایک ہائی لائٹس جسے انٹروڈکشن کی شکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چونکہ ایجوکیشن ہے, میڈیکل ایجوکیشن ہے, اس لیے آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں جاننا چاہیے. ایجوکیشن سے کیا کیا فوائد ہیں اور آپ کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا کیا کیریئر بنے گا, تو آپ کو کیریئر کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. اور ایک پورے ورلڈ میں پریزنٹ سینیریو میں جو ایک ان امپلائمنٹ کی ایک لہر سی ہے اور ہر طالب علم خاص طور سے طالب علموں کا طبقہ یہ محسوس کرتا ہے, اپنے مستقبل سے ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ ڈگری لے کے کیا کروں گا, میں ایک ان امپلائڈ گریجویٹ ہو کے رہ جاؤں گا. تو تھوڑی سی بات ہم ان امپلائمنٹ پہ بھی کریں گے اور اس کے بعد ہم فیوچر پراسپیکٹس ان جاب لیس ایرا کی بات کریں گے کہ جہاں پہ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو طلبہ کی ایک بڑی تعداد جنہیں نوکری نہیں ملتی, ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ یونانی پڑھنے سے ہمیں کہاں کہاں نوکری مل سکتی ہے. ایک اور ہوتی ہے جو خاص طور سے طب یونانی میں جو طلبہ آتے ہیں ان کی ایک خاص قسم کی سائیکولوجی پیدا ہو جاتی ہے, تو اس سائیکولوجی پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہم تک جو علم آیا ہے طب یونانی کا وہ کن لوگوں کے ذریعے آیا ہے اور انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کیا 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 ہے. تو پائونیئرز آف یونانی میڈیسین اور ان کے کیا کنٹریبیوشن ہیں طب کو, ان کی بھی بات کریں گے. اور ہسٹری آف فارمیسی اینڈ فارماکولوجی کی تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑا سا میں اپنا سبجیکٹ بھی لے کے آؤں گا لیکن مقصد اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بتایا جا سکے یہ باتیں. اور اس کے بعد میں کچھ سکسیز اسٹوریز دکھاؤں گا جو کہ میں نے ان سے پروفیسر محمد ذوالکفل اور پروفیسر عبد الناصر انصاری سے لیا ہوا ہے. ان کی اجازت سے میں سکسیز اسٹوریز آپ کو دکھاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس سکسیز اسٹوریز کو آپ کو آلریڈی دکھا چکے ہوں. اس کے دکھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہ ایکسل کر سکتے ہیں اور ہم نے اب تک کیا 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 ہے. تو اس ہائی لائٹ اور مختصر سے تعارف کے بعد میں آپ کو چند باتیں, کیونکہ وقت کم رہے گا, 1 ہی گھنٹہ رہے گا, تو مختصر باتیں کی جائیں گی کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن بیسیکلی آپ استاد اور کتاب سے حاصل کرتے ہیں. اور ابن رشد جو کہ ایک بہت بڑا یونانی کا فلاسفر ہے, آگے آپ اس کی اسٹوری بھی پڑھیں گے تاریخ طب میں, اس نے کہا ہے کہ خیر و جلیسن فی الزمان کتاب, بکس از یور بیسٹ فرینڈ ان دس ورلڈ. کوئی بھی آپ اتنا اچھا دوست آپ کا نہیں ہو سکتا جتنا اچھا دوست آپ کی کتابیں ہو سکتی ہیں. آپ اور دا روٹس آف ایجوکیشن آر بیٹر. جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس کی جڑیں بہت تلخ ہیں لیکن اس کے پھل بہت میٹھے آتے ہیں. جب آپ پڑھ کے کچھ بن جاتے ہیں تو اس کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک کوٹیشن قصہ ہے, ارسطو جسے ہم کہتے ہیں, ارسطاٹل, یہ بھی یونانی کا ایک بہت ہی بڑا اسکالر ہے جس نے یہ بات کہی ہے. اور پھر کچھ اور مفکرین ہیں جن کے میں آپ کو کوٹیشن دکھا رہا ہوں. ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ٹو دا فیوچر. اگر آپ کی مستقبل اپنا بنانا چاہتے ہیں تو
گویا کہ ایک نئی دنیا میں، ایک نئے ملک میں جانا چاہتے ہیں، مستقبل آپ کا ایک نیا ملک ہے، تو اس میں ایک پاسپورٹ لگے گا، اور اس نئے ملک میں آپ کامیابی کے ساتھ اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن ہی آپ کا پاسپورٹ ہے، اس لیے ایجوکیشن آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن اسی طرح ہلو آواز آ رہی؟ یس سر، یس سر۔ اسی طرح البرٹ آئنسٹین نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایجوکیشن از واٹ ریمینس آفٹر ون ہیز فارگاٹن واٹ ون ہیز لرنڈ ان اسکول، اور ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ نیلسن منڈیلا نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جنگی ہتھیار نہیں بلکہ تعلیمی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ اور فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا مرحوم اے پی جے عبد الکلام صاحب کے کچھ کوٹیشن میں نے لیے ہیں، کیونکہ ان کے کوٹیشن ہم معاملے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دا بیسٹ برین آف دا نیشن میں بی فاؤنڈ آن دا لاسٹ بینچز آف دا کلاس روم۔ یہ ایک بہت عام سی بات، ایک سوچتے ہیں ہم، اساتذہ بھی سوچتے ہیں اور سب لوگ سوچتے ہیں کہ جو بچہ پیچھے بیٹھتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان میں ملک کا سب سے بڑا دماغ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کوشش کرے۔ تو اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں، جو کمزور طالب علم سمجھے جاتے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو چاہے تو ایکسل کر سکتے ہیں۔ All of us do not have equal talent، ہم میں سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں، but all of us have an equal opportunity to develop our talent، but ہم سب کے پاس، ہم سب کو موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ تو جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر پاتے ہیں، اور جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو لائف میں فیل محسوس کرتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہارڈ ورک از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو میک گڈ ہیومن۔ روزگار ہونا انسان کا تعلیم کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھا انسان بن سکے، اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر ایک کوٹیشن ان کا اور ہے کہ ایجوکیشنسٹ شوڈ بلڈ دا کیپیسٹیز آف دا اسپرٹ آف انکوائری، کریٹیوٹی۔ یہ ساری چیزیں جو طلباء میں، خاص طور سے جو ہمارے یونانی کے طلباء میں بہت کم پائی جاتی ہے، ان کے اندر ایک انکوائری کرنے والا نیچر نہیں ہوتا، وہ شائی فیل کرتے ہیں، وہ سوالات نہیں کرتے اپنے اساتذہ سے، نہ ہی وہ اپنے دل میں سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کیوں ہے، تو اگر ایسی ہے تو کیوں ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ آج کل کے طلباء جن بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو یونانی میڈیسین میں بھی بہت ساری کریٹیوٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ان کچھ کوٹیشنز کے بعد میں جو طلباء کے ساتھ جو کامن پرابلمز ہوتی ہے یونانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم طلباء کو یہ بتا سکیں کہ تمہاری کمزوریاں کیا ہیں اور تمہارے سسٹم میں اچھائیاں کیا ہیں، تو یہ جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذہن بدل سکے، کیونکہ جب ہم اس سسٹم میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بہت یہ سچائی ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے، کہ ہم میں سے جو یونانی ہے، جو بی او میں سے ہم طلباء داخل لیتے ہیں، وہ ہماری آخری ہمارے لیے ہمارا دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں نہیں جا پاتے تو ہم ادھر آتے ہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو اس کو اپنا کیریئر سمجھ کے ادھر آتے ہیں۔ تو چلیے کسی بھی وجہ سے ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ایک کیریئر سمجھ کے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جو ایک کمی ہوتی ہے ہمارے طلباء کے اندر، وہ ہوتی ہے ماڈرن اور کلاسیکل نالج دونوں کی کمی ہوتی ہے۔ ہم ہارڈ ورکر نہیں ہوتے، جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، دوسری ڈسپلن کے لوگ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیکل، ماڈرن میڈیسین، ان کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، اور ہمارے طلباء میں محنت کی کمی ہوتی ہے۔ پرابلم آف انگلش، ہمارے طلباء کی عام طور سے انگلش کمزور ہوتی ہے۔ آج کل جو بچے آ رہے ہیں، خیر وہ تو 10+2 پاس کر کے آ رہے ہیں، انگلش بہت سارے بچے انگلش میڈیم سے بھی آ رہے ہیں، تو ان کی انگلش تو اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہندی میڈیم یا اردو میڈیم سے آتے ہیں ان کی انگلش بہت اچھی نہیں ہوتی، اور ہم پورا 5 سال گزار دیتے ہیں اور انگلش سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم،
بہت آسان ہے لینگویج سیکھنا، فارسی سیکھ سکتے ہیں آپ، انگلش سیکھ سکتے ہیں، محنت ہونی چاہیے. تو انگلش میں کمی ہوتی ہے ہمارے اندر، اور ناٹ اپڈیٹنگ سیلف، ہم اپنے آپ کو ایک کوزے میں بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے ٹائم ٹو ٹائم. ویک کمیونیکیشن اسکل، اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہو، انگریزی چھوڑی، ہمیں ہندی اردو میں بھی بات کرنی ہو، تو دو چار منٹ کے بعد ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنی بات. اگر ہم کو دوسروں کو اپنے فن کے بارے میں بتانا ہے تو ہم وہاں پر کمزور پڑ جاتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن اسکل کسی بھی لینگویج میں بہت مضبوط نہیں ہوتی. رائٹنگ اسکل، ہم لکھتے نہیں. آج کی دنیا ایسی ہے کہ آپ جو ہے میگزین کے لکھیے، بلاگس لکھیے، اور بہت ساری چیزیں اپنی جو یونانی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم انگلش میں لکھا جانا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ ہم جب اردو میں لکھتے ہیں تو ہم ہی لکھتے ہیں، ہم ہی پڑھتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں، تو اس کے لیے بیٹر لینگویج ہے انگلش. تو ہمیں رائٹنگ اسکل میں بھی ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے. اور ایک جو سب سے لمحہ فکری ہے ہمارے طلبہ کے لیے، ٹیچنگ لائف میں میرے 20 سال کے بہت سارے تجربات ہوئے ہیں. بعض طلبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سر اتنا ڈیپ کیوں پڑھاتے ہیں آپ، 5 روپے کی پڑیا ہی تو باندھنی ہے. یہ طلبہ کے منہ سے ہم نے سنا ہے کلاس روم کے اندر. ایک بہت بری بات ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ A lot of reading is useless for our practice. کیونکہ جب ہم کو پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، نوکری بہت سارے اسٹوڈنٹ کو نہیں مل سکتی، پی جی سارے اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتے، اور میڈیکل آفیسر، ٹیچر، ریسرچ آفیسر تمام اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے نہیں، کسی بھی فیلڈ کے تمام بچے ایڈجسٹ نہیں ہوتے. تو الٹیمیٹلی ہمیں پلٹ کے پریکٹس پہ آنا ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کو پریکٹس ہی کرنا ہے تو ہم چند دواؤں کا علم حاصل کر لیں گے اور ہم آسانی سے پریکٹس کر لیں گے. موٹی موٹی کتابیں، بڑے بڑے لیکچر، یہ سب سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کامن بلیف ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے سخت خلاف ہوں. سوشل میڈیا ہم یوز نہیں کرتے. سوشل میڈیا میں جیسے ہم بہت سارے آپشنس ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے یونانی کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ کچھ ہماری کمزوریاں تھیں. ایک اور چیز ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کوئی کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو ہم یہ سوچ کے کیریئر کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے آگے کچھ بننا ہے، مجھے ایک اچھی ڈگری لینا ہے، اور اس ڈگری سے ایک جاب ملنا ہے ہمیں. تو بہرحال وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے کہ وہ کون سا کیریئر آپ چنیں گے، وہ آپ کے اوپر ہے. جیسے وہ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ دوسروں کو سن کر کبھی کیریئر نہیں چوز کرنا چاہیے. لسننگ ٹو پیپل ہو ٹیل یو دیٹ یو شوڈ اور شوڈ ناٹ ڈو سم تھنگ، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. ایون کہ والدین بھی بہت سارے بچوں سے کہتے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. تو کیریئر آپ کو خود سلیکٹ کرنا ہے. یہ ایکسپرٹ کا قول ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے. فالوئنگ ان سم ون ایلس فوٹ اسٹیپس، دوسرے کیا کر رہے ہیں، فلاں شخص تو پی سی ایس ہو گیا، فلاں شخص تو آئی ایس ہو گیا، فلاں شخص بینک مینیجر ہو گیا، فلاں شخص تو یہ ہو گیا. وہ ہم ان کو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں ادھر ہوتا تو میں بھی یہ بنتا. یہ آپ کو برباد کرے گا. یہ تھنکنگ مت رکھیے، اب نکال دیجیے اپنے دماغ سے. ناٹ ڈوئنگ یور ہوم ورک، کیریئر چننے سے پہلے ہوم ورک کی کمی ہوتی ہے. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں لوں گا. ناٹ ٹاکنگ ٹو دوز ان نو، جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، جیسے آپ کو یونانی میں آنا تھا تو آپ یونانی کے لوگوں سے مل کے پتا کرتے پہلے اس کے بارے میں. گوئنگ فار دا منی ہنی، اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مد نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے کتنا کما لیں گے، کتنی مٹھاس ہم حاصل کر لیں گے. تو اسی وجہ سے بھی ہم کو کیریئر سلیکٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اگنورنگ ہو یو آر، جب ہم کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری اردو بہت اچھی نہیں ہے اور ہم نے بی ایم ایس میں ایڈمیشن لے لیا، تو یہاں پہ کیریئر میں غلطی ہوئی. لیکن آپ کے پاس ایک آپشن ہے، اگر آپ اے پی جے عبد الکلام کی باتوں کو دیکھیں کہ اردو میں آپ بیک بینچر ہیں لیکن آپ محنت کر کے اردو بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں. میں نے ایسے کئی طلباء کو دیکھا ہے جنہوں جب فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے تو انہیں الف بے نہیں آتے تھے، اور فائنل ایئر تک جاتے جاتے وہ ایسی اردو لکھتے تھے جیسے مدرسے کے بچے لکھتے ہیں. تو ہم دوسروں کو دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں یہ ہے، فلاں صاحب کی پریکٹس بہت اچھی چل رہی ہے تو لہٰذا میں بی ایم ایس کر لوں. تو آپ جو ہے
کیا ہے وہ آپ کبھی نہیں سوچتے. آپ نے یہ ذمہ اٹھا لیا میں IAS کروں گا, تو واٹ یو آر یہ آپ نے نہیں سوچا. اگنورنگ دا فیوچر کو اگنور کرنا. یہ پوری سلائیڈ جو ہے یہ دوسروں کے اقوال ہیں, میرے اقوال نہیں ہے, میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں. یہ مسٹیکس ہوتی ہیں جو کیریئر سلیکشن میں ہوتی ہیں. لیکن پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یونانی کالج میں داخلہ لے بھی لیا تو ہمارے اندر ایک سائیکولوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے میں کہوں گا بیڈ سائیکولوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ ہوتی ہے کمپیریزن ود ایلوپیتھک ڈاکٹرس. ہم ہر لحاظ سے, چاہے نوکری ہو, چاہے پریکٹس ہو, چاہے اسٹیٹس کی بات ہو, ہم ہر لحاظ سے ایلوپیتھک ڈاکٹر سے اپنے کو کمپیئر جب کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے. تو کمپیریزن بالکل نہیں, دو چیزیں آپس میں کبھی کمپیئر نہیں کی جا سکتی. وہ کن حالات میں بنے, کیسے بنے, وہ ان کا میٹر ہے. ہم کن حالات میں ہیں, ہم نے یونانی میں آئے تو ہمیں ان سے کمپیریزن نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے, ان کے برابر کی کبھی نہیں سوچنا. ہو سکتا ہے کہ ہم یونانی پریکٹس کر کے ان سے بہت آگے نکل جائیں, اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے حکمہ جو ہیں ان کے سامنے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کچھ نہیں ہوتے. تو یہ سائیکولوجی دماغ سے نکلنی چاہیے. کمپیریزن ود فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز انجوائنگ ہائر پوسٹ. یہ ایک بہت ہی بڑا سوشل اسٹگما ہے کہ ہمارے فرینڈ سرکل میں اور ہمارے ریلیٹیوز میں فلاں کا بچہ تو ایسا ہے, MBBS کر رہا ہے, تمہارا بچہ تو حکیم بن رہا ہے, BMS کر رہا ہے. تو اس میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرماننٹ نکل جائے گی آپ کے دل سے, کسی کے دل سے نہیں نکلتی. کمپیریزن ہمیشہ انسان کرتا رہتا ہے, ہمارے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے اور رہے گی, لیکن اسے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں. انفیریٹی کمپلیکس میں ہمیں بالکل نہیں رہنا ہے. یہ سوشل اسٹگمات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ارے یہ کیا ہے, پہلے تو ان کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا. خاص طور سے ہم جب علی گڑھ میں ہوا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا ہوا کرتے تھے لوگ. لیکن آج حالات بالکل الٹ گئے ہیں. آج جو ہے جس طرح MBBS میں داخلے کے لیے کمپٹیشن بہت ٹف ہے, اسی طرح ایک لیول کا کمپٹیشن یونانی میں داخلے کے لیے بھی ہو رہا ہے, اور بہت سارے بچے اب اس کو اپنا کیریئر بنا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک اور سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے ریلیٹیوز بیہیویئر. بہت سارے بچے اب بتاتے نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, خاص طور سے ان ریلیٹیوز کے سامنے جن کے بچے یا جو وہ خود ریلیٹیو بہت ہائر پوسٹ پہ ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ہم اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ بھی ایک انفیریٹی کمپلیکس کی سائیکالوجی ہے. نیبرس بیہیویئر, پڑوس میں ایسا کوئی ہے تو وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فیئر آف لیگل آبلیگیشن. یہاں پہ میں اس طرح پہ اشارہ کرنے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ماڈرن پریکٹس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, اور ہے تو کس لیول پہ ہے. بہرحال بہت سے بچے پریکٹس کرتے ہیں ماڈرن کی, تو ہمیشہ ان کو ایک ڈر سا لگا ہوا رہتا ہے کہ ہمارے پر کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. یہ بھی ایک سائیکالوجی کہیں نہ کہیں رہتی ہے. فیلنگ گلٹی آف بینگ کالڈ حکیم. یہ ایک بہت ہی لاسٹ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جب ہمیں کوئی حکیم کہتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. چلیے اب کوئی حکیم نہیں کہتا ہمیں, ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھتے بھی ہیں, لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, عربی اردو فارسی کا ٹرم ہے, آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھیے, لیکن حکمت والا ڈاکٹر جو آپ کے اپنے اندر جو ہے, ایک حکمت آپ کے اندر بھری ہونی چاہیے. یونانی ڈاکٹر آپ بہت فیمس بن جائے. تو اس طرح کی کچھ سائیکالوجی ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے 2 ایگزامپل دیے تھے آپ کو, ایک تو سائیکولوجیکل بیہیویئر ہمارا یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جب کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کچھ مسٹیک کرتے ہیں. بٹ جب ہم نے ایک کیریئر سلیکٹ کر لیا, فار ایگزامپل یونانی کو ہم نے کیریئر بنا لیا, BOMS میں ہم نے ایڈمیشن لے لیا, تو ہماری سائیکولوجی اسی وقت سپیریارٹی کی طرف جائے گی جب ہم اپنے کیریئر کی ریسپیکٹ کریں گے. ہاں میں یونانی اسٹوڈنٹ ہوں, اور آؤ میرے سامنے آؤ, ٹیکو بات کرو مجھ سے. تو اپنے کیریئر کو ریسپیکٹ دیجیے. ریسپیکٹ یور ڈگری ٹو بی اوارڈیڈ. جو ڈگری آپ کو ملنے والی ہے اس کی ریسپیکٹ کیجیے. ساتھ میں ہارڈ ورک کیجیے, وقت مت برباد کیجیے. امپروو یور نالج. آپ نے ہر قسم کے نالج کو, جیسے میں کلاس میں اکثر کہا کرتا ہوں, یعنی PG کلاسز میں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کورس میں دل نہیں لگتا آپ کا, کورس کی کتابیں آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے,
تو آپ جو ہے کم سے کم جو ہے انگریزی کی کتابیں پڑھیے، انگلش کے ناول پڑھیے، آپ اپنی انگلش امپروو کر لیجئے، جو آپ کے لیے نہ صحیح آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو آپ اپنی انگلش مضبوط کیجئے، یونانی میں آ گئے اردو کو مضبوط کیجئے، یہ 2 زبانیں آپ مضبوط کر لیجئے۔ ڈونٹ بی افریڈ آف فیوچر، مستقبل کے بارے میں کبھی بھی آپ فکر مند مت ہوئیے، کوشش ضرور کیجئے، کیونکہ مستقبل صرف اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی کبھی میرے پاس میں ایک تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں، میرے پاس کبھی کبھی LIC والے آتے ہیں تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میں اپنے ماضی کو بھول گیا ہوں جو بہت تلخ تھا، اور فیوچر جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ میں حال میں جیتا ہوں، حال کے لیے کوئی اسکیم ہو تو بتاؤ، پریزنٹ کے لیے، تو اٹھ کے میرے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ تو ٹیک کیئر آف ٹوڈے، آج کی فکر کرو، گاڈ ول ٹیک کیئر آف ٹمارو، اللہ آپ کی فیوچر کل دیکھے گا کہ آپ میں سے کون شخص کس پوسٹ پہ پہنچ جائے گا، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کروں، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو مثالیں دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں 10 سال ایک پرائیویٹ کالج میں رہا ہوں، اور اوسطاً میری 7-8 ہزار روپے کی تنخواہ پہ میں نے 10 سال گزارے ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی آپ کے پرنسپل صاحب اور HOD صاحب تنویر صاحب نے بتایا کہ میں ہندوستان کے نہیں بلکہ ورلڈ کے سب سے بڑے یونانی انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر بھی ہوں، تو میں تو کل کو سوچتا تھا کہ میرا فیوچر اسی پرائیویٹ کالج میں ختم ہو جائے گا، لیکن آج میں ہوں الحمدللہ۔ اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ میرا مستقبل جانتا تھا اور اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ تو آپ فیوچر سے بالکل مت ڈریے، صرف محنت کیجئے، صرف محنت کیجئے۔ ڈونٹ لک آن ادرس، دوسروں کو مت دیکھیے کہ فلاں شخص بہت کامیاب ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا جو ہے وہ IAS ہے، بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے۔ آپ ان سب میں سے کچھ نہیں ہیں، لیکن جو آپ ہیں انہی میں آپ کو ایکسل کرنا ہے، اسی میں۔ ایک چیز میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ چینج یور آپشن ان دا ویری بگننگ اف یو وش، اگر آپ جو ہے اپنا کیریئر بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل شروعات میں ہی بدل سکتے ہیں۔ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اپنا کیریئر بدلیں، ایک بار یونانی میں آ گئے ہیں تو میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اپنا کیریئر بدلیں۔ ہاں، آپ بہت ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے غلطی سے یہاں آ گیا ہوں تو میں IAS PCS بھی کر سکتا ہوں، تو میں جو ہے یہ فیلڈ چھوڑ کے میں گریجویشن میں چلا جاؤں۔ اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو بہت شروع میں کر لیجئے، ویسے میرا مشورہ نہیں ہے کہ آپ جن میں ایڈمیشن لے لیے آپ نے اسے چھوڑ دیجئے، بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈونٹ بلیم یور سیلف، اکثر طلبا کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے یہ غلطی کی، میں یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، میں نے وہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ میں BSc کر رہا تھا اور میں BSc چھوڑ کے BUMS میں آ گیا تھا، اور جب میں علی گڑھ میں آیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کیا پڑھایا جائے گا مجھے، تو جب عربی منطق میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو میں نے BUMS چھوڑ دیا تھا 2 مہینے کے لیے، میں نے جا کے پھر اپنا BSc کنٹینیو کیا۔ پھر میں نے انالیسس کی، لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ BSc کر کے کیا کرو گے، MSc کرو گے، PhD کرو گے تو تم پھر واپس چلے جاؤ BUMS میں، تو پھر میں واپس چلا گیا اور الحمدللہ میں نے ان کا مشورہ مانا اور آج میں یہاں پہ ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں وہ کرتا تو میں جو ہے IAS ہو جاتا، میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، جو اللہ نے آپ کو مقدر ملے گا وہ آپ ہو کے رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی بلیم مت کیجیے، جس میں آپ آگے اس میں آپ ایکسل کیجیے۔ ایک البرٹ آئنسٹین کا ایک مقولہ آپ پڑھ لیں، آپ کو بہت ہی مفید ہوگا۔ ایوری از اے جینیس، آپ میں سے ہر شخص جینیس ہے، بٹ اف یو جج اے فش بائی اٹس ایبلٹی ٹو کلائمب اے ٹری it will live its whole life believing that it is stupid۔ ہر شخص ایک جینیس ہے اور ہر شخص کا ایک یہ، اگر آپ چاہیں کہ مچھلی جو ہے پیڑ سے لٹک کے رہے گی تو بھی وہ سب سے بڑی جینیس ہوگی، سب سے عقل مند ہوگی، یہ ایک اسٹوپڈ کام ہوگا۔ مچھلی کا کام ہے پانی میں رہنا۔ تو آپ اگر یہ ججمنٹ کریں کہ جو شخص پیڑ پہ چڑھا ہوا ہے وہ ہائر ہے، تو یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ البرٹ آئنسٹین کا یہ بہت بہترین کوٹیشن ہے، ریمارک دیا ہے اس نے۔ ہم یہ سوچتے ہیں میں یہ ہوتا تو یہ ہوتا، میں یہ ہوتا تو میں یہ ہوتا، یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمیں۔
اگر ہم دیکھیں موجودہ اس میں انمپلائمنٹ کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ OECD جو کہتا ہے ایک پرسن جو ہوتا ہے ایک پرٹیکولر ایج، خاص طور سے جو 15 کو پار کر لیتا ہے اور اس کو جب کوئی کام نہیں ملتا یا وہ سیلف امپلائڈ بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انمپلائڈ ہے. انمپلائمنٹ از میجرڈ بائی دا انمپلائمنٹ ریٹ. یہ اکنامکس کا میٹر ہے، میں اسے زیادہ آگے نہیں لے جاؤں گا. آپ سلائیڈ دکھ رہی تو آپ پڑھ لیجئے گا. میں نے انمپلائمنٹ کا ذکر یہاں اس لیے کیا آگے کی سلائیڈ آپ کو بتانے کے لیے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، بالکل آپ بے فکر ہو کے یقین کر لیجئے، بھروسہ کر لیجئے کہ یہ جو ہے نا یہ جاب لیس ایرا کہلاتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے روزگار ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور اس جاب لیس ایرا میں یونانی میڈیسین ورسس ادرس، یونانی میڈیسین یونانی پڑھنے والوں کو اس جاب لیس ایرا میں بھی کیا کیا بینیفٹ ہے. جیسے ایک شخص BA کرتا ہے، BSc کرتا ہے، MA کرتا ہے، کیا کرے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوگا، بہت جینیس ہوگا، GRF وغیرہ نکال لے گا تو یونیورسٹی میں جائے گا، یا پھر کلرکی کرے گا یا پرائیویٹ جاب کرے گا. لیکن یونانی میڈیسین پڑھنے والا کیا کیا کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ میں جاب ہے، NRHM. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ 30-40 ہزار ہمیں بہت کم مل رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی یونانی والے بھائیوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ لیکچرر ہے، اسے 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، مجھے 30,000 روپیہ مل رہا ہے. آپ کمپیئر کریں ادر سے تو انہیں 30 بھی نہیں مل رہا بلکہ 10 بھی نہیں مل رہا ہے. تو اس میں آپ NRHM میں جاب کر سکتے ہیں. پارٹ ٹائم بینگ کمیونٹی ہیلتھ آفیسر کا جاب مل سکتا ہے. یونانی میڈیکل آفیسر یہ گورنمنٹ جاب سب کو نہیں ملتا، لیکن اب تو ملنے لگا ہے. ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا یہ سب. ریسرچ آفیسر کا جاب مل سکتا ہے. ٹیچنگ گورنمنٹ میں نہیں تو پرائیویٹ کالجز میں بھی آپ کو 30-40 ہزار 45-50 ہزار روپے تک کی جاب مل سکتی ہے، جو اس جاب لیس ایرا کے پراسپیکٹو میں وہ زیادہ ہے. ویسے کم ہے لیکن اس ایرا میں زیادہ ہے. اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو پرائیویٹ کالج میں آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. RMO ان پرائیویٹ ہاسپٹل، نرسنگ ہوم، بڑے بڑے شہروں میں دلی بمبئی جیسے شہروں میں روز سینکڑوں RMO رکھے جاتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. وہاں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے. ایک BA MA کیا ہوا آدمی ہاسپٹل میں وارڈ بوائے تو بن سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی RMO نہیں بن سکتا. آپ ایک پرائیویٹ میں بھی ایک ریسپیکٹیبل جاب آپ کر سکتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں. فارماسیوٹکس میں بہت سارے ادویہ، صیدلہ اور یہاں تک کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ، کلینکل ڈپارٹمنٹ کے بچے بھی انہوں نے اپنی فارمیسی کھول رکھی ہے، اور الحمدللہ وہ ظاہر سی بات ہے بڑی بڑی کمپنیوں جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ورڈ ٹو ماؤتھ بھی نہیں ہے، اچھا ہے، وہ اچھا کما لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک آبجیکٹ پرائیویٹ جاب میں آتا ہے. بزنس آف سنگل ڈرگس. میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں، کلاس میں بھی یہ بات بولتا ہوں کہ جو لوگ ہربل ڈرگ بیچتے ہیں بازاروں میں وہ زیادہ تر لیم مین ہوتے ہیں، اور وہ غلط سلط دوائیں بیچ دیتے ہیں، ان کو پہچان نہیں ہوتی. اگر ہمارے پڑھے ہوئے بچے، خاص طور سے اگر آپ ادویہ میں انٹرسٹڈ ہیں، صیدلہ میں انٹرسٹڈ ہے، یا آپ نے بعد میں اس میں PG کیا ہوا ہے اور آپ گھر کے بہت اچھے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، تو آپ ان کا بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں. بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے سنگل ڈرگس کا، جسے کہتے ہیں مفردات. آن لائن کنسلٹیشن آج کل بہت چل رہا ہے، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. میڈیسنل پلانٹ آئیڈینٹیفیکیشن یہ کوئی ویسے جاب تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ایز اے کیریئر لے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں اس فیلڈ کا بہت ماہر ہوں، تو آپ کے پاس الحمدللہ لوگ آئیں گے آئیڈینٹیفائی کروانے کے لیے، اور اس میں آپ کچھ فیس بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں باہر سے. تو یہ زیادہ تر ادویہ کے اسٹوڈنٹ ہی کر سکتے ہیں جو PG کرتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ جابس اس طرح کے اپارچونیٹیز ہے. اکیڈمکس میں آپ BMS کرنے کے بعد PG کر لیجئے، کم سے کم ایک MD ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. MSc ان میڈیسنل پلانٹ، بایو ٹیکنالوجی اور ادرس. آپ BMS کرنے کے بعد آپ فیلڈ جیسا میں نے کہا کہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے انڈین یونیورسٹیز میں بایو ٹیکنالوجی اور میڈیسنل پلانٹس میں MSc ہوتا ہے. اس میں ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یونانی کے اور آیوروید کے UG اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اپارچونیٹی ہے اس میں.
اس میں اکثر ہمارے بچے نہیں جاتے، کیونکہ ہمارے جو بچے جو جس طرح کے آتے ہیں ان کو بہت جلدی اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہائی فائی گھرانوں کے کم بچے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ان جگہوں پہ نہیں جاتے، اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں یا پی جی کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں فردر، پھر اس کے بعد بایو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر کے پھر یہ فارن کا راستہ بھی کھل سکتا ہے آپ کے لیے. آج کل بہت سی انڈین یونیورسٹیز اور تمام آئی آئی ٹیز نے یونانی والوں کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن دینا شروع کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے بہت اچھے بچے ہیں اور گھر سے ان کی اگر اچھی حالت ہے، اجازت ملتی ہے تو وہ ضرور پی ایچ ڈی کریں، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ یونانی کے برانڈ امبیسڈر بن سکتے ہیں. کیونکہ ہم صرف یو جی کر کے یا صرف پی جی کر کے ہم برانڈ نہیں کریٹ کر سکتے. جب ہم یونانی پڑھے ہوئے ہوں گے اور ہم پی ایچ ڈی کریں گے تو ہمارا ایک برانڈ بنے گا، یونانی کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. ریسرچ ان ابراڈ، باہر میں بھی آپ کو بہت سارے ریسرچ کے مواقع مل سکتے ہیں، آپ اس میں جا سکتے ہیں. سول سروسز میں نے جسٹ ایسے ہی ڈال دیا ہے کیونکہ دو تین اسٹوڈنٹ جو یونانی کے تھے وہ بہرحال انہوں نے آئی اے ایس انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز ریونیو سروسز کوالیفائی کیا ہے اور الحمدللہ وہ جاب میں ہے. میں بھی یہاں آپ کو بتا دوں کہ یونانی میں سب سے پہلے آئی اے ایس کا امتحان دینے کی ہمت اگر کسی نے کی تھی تو وہ میں تھا. ٹھیک ہے میرے کیا حالات تھے وہ میں نہیں بن پایا، وہ الگ بات ہے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس طرح کوشش کی اور الحمدللہ وہ میرے نالج میں 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جن میں نے سنا کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے یو جی کا، تو یہ آئی ایس کر چکے ہیں، بی ایم ایس. آپ میں جو بہت اچھے بچے ہوں ادھر بھی کوشش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یونانی میڈیسین ورسز ادر کیریئرز ان ٹرمز آف امپلائمنٹ. اگر آپ امپلائمنٹ کے نظریے سے یونانی کو دیکھیں اور دوسروں کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ انجینئرنگ ہے، یہ انڈینجرنگ نہیں ہے، وہ غلط ٹائپ ہو گیا. انجینئرنگ ہے یہ، کوئی اس میں سیلف امپلائمنٹ نہیں ہوتا. یونانی پڑھیں گے سیلف امپلائمنٹ ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے کر لیں گے کوئی سیلف امپلائمنٹ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بی ایم ایس کریں گے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. سائنس آرٹ کامرس نو سیلف امپلائمنٹ. یونانی آیورویدا سدھا یونانی جو بھی پڑھیں گے سیلف امپلائمنٹ ہے. پی ایچ ڈی کر لیں گے نو سیلف امپلائمنٹ. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے میتھ فزکس کیمسٹری وغیرہ میں اگر آپ نے وہ پی جی یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو آپ کوچنگ سینٹرس میں آپ جا سکتے ہیں یا اپنا کوچنگ سینٹر چلا سکتے ہیں. بٹ یو جی یونانی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی سیلف امپلائمنٹ کے لیے. اسی طرح بہت سارے کورسز ہیں، یہاں موقع نہیں ہے کہ ہر ایک کو بیان کروں میں آپ کے سامنے. آج کل جو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں ماڈرن میڈیسین بھی بہت کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اس میں بھی اگر آپ کوشش کریں تو یونانی بہت حد تک اس میں مدد کر سکتی ہے. اس میں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں اور ہم کروا بھی رہے ہیں، جیسے الزائمرس ڈیزیز ہے، ڈیمنشیا ہے، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، اسکن ڈیزیز ہے، امیون ڈس آرڈرس ہیں، نیورولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں. ہو سکتا ہے آپ فرسٹ ایئر کے بچے ہوں تو اس کو پوری طرح نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ماڈرن میڈیسین کے لیے بھی چیلنج ہے. یونانی ہم ان میں کر سکتے ہیں. آگے میں دکھاؤں گا کہ یونانی نے کیا کیا کرشمے کیے ہیں. اسی طرح لائف اسٹائل ڈیزیز، مائلڈ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ، ویمن ہیلتھ، کاسمیٹکس، نیوٹراسیوٹیکل علاج بھی تدبیر. آج کل اغذیہ غذاؤں کا ایک بہت بڑا بزنس ہے، آپ دیکھتے ہو گے. نیوٹراسیوٹیکلس، کاسمیٹکس، اس میں بھی اچھا اسکوپ ہے، اسی میں بھی جایا جا سکتا ہے. یہ اسی کا یہ ہے کہ ہم ڈینٹسٹری میں جا سکتے ہیں، بہت سارے منجن اور وہ بنا سکتے ہیں. ہریرا، حلوہ، نشاستہ، نبیز وغیرہ یہ سب مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے، روز ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں کمپنیاں بناتی ہیں. خیر ہم ایز اے کمپنی تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے لیول سے یہ چیزیں ہم شروع کر سکتے ہیں. جب ہم کو کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے تب ہم فورسڈ ہوتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو آپ نیڈ بیسڈ سمجھیے. آپ دیکھیں کہ ماڈرن میڈیسین کے اندر ایک ان کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جو گاؤں میں نہیں جاتا پریکٹس کرنے کے لیے،
وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ شہروں میں رہنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے بہت کوشش کی, فائن لگانے کی کوشش کی, اور یہ کوشش کی کہ ان کو ڈگری دینے سے پہلے کمپلسری ان کے لیے پریکٹس کر دیا جائے گاؤں میں. لیکن ان سب کے باوجود بھی پورے گاؤں کے گاؤں خالی پڑے ہیں. گاؤں میں جو کویکس جو پریکٹس کرتے ہیں, اگر ہم گاؤں کا رخ اختیار کریں یونانی ایز اے یونانی گریجویٹ, تو ہم ان کو کویکس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو آپ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ ہم آیوش کو جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں اس طرح ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس کورس کا پارٹ پر کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں جو بھی ترقی ہوئی ہے آج تک, وہ صرف 100-150 سال کی ایلوپیتھک میڈیسین والوں کی کوشش سے ہوا ہے. نہیں, آپ تاریخ پڑھیں. کبھی بھی ہمیں اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. ہم پہلی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے. اگر آپ دیکھیں کہ میڈیسین یونانی میڈیسین نہیں تھی کبھی بھی, یہ انڈیا میں نام دیا گیا ہے. یہ صرف طب تھی جس کا ترجمہ ہوتا ہے میڈیسین, جو یونان میں اس کی شروعات ہوئی تھی. بعد میں یہ الگ بات ہے, یورپ گئی, عرب گئی, ہندوستان میں آئی, الگ الگ اس کے نام دیے گئے. ماڈرن میڈیسین کا فادر بھی ہپوکریٹ ہے, یونانی میڈیسین کا فادر بھی ہپوکریٹ ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو میڈیسین نے وقت کے ساتھ ساتھ شکلیں بدل لی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی دور کی ایجاد ہیں. جیسے فادر ہپوکریٹس کو فادر آف میڈیسین کہا جاتا ہے, ارسطاٹل کو فادر آف زولوجی کہا جاتا ہے, تھیوفراسٹس وہ شخص ہے جو فادر آف باٹنی کہا جاتا ہے, جس نے سب سے پہلے پلانٹس اور میڈیسنل پلانٹس کی بات کی. ڈائسکوریڈاس وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے پلانٹ کی السٹریٹڈ بک تصویروں کے ساتھ لکھی, جو بعد میں الکیمی اور ماڈرن فارمیسی کی بنیاد بنی. یہیں سے شروعات ہوتی ہے مٹیریا میڈیکا کی, یا فارماکوپیا کی شروعات ڈائسکوریڈاس سے ہوتی ہے. جابر ابن حیان جس کو کہتے ہیں فادر آف عرب الکیمی, کیمسٹری کا یہ بابا آدم کہلاتا ہے. ابن سینا جس کی ہم بہت بات کرتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم بات نہیں کرتے. مفکر جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا فلاسفر تھا, مفکر تھا, میں ابن سینا کو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں. وہ فادر آف ماڈرن میڈیسین, ارلی ماڈرن میڈیسین ہے. اگر ہم 200 سال پیچھے کی ماڈرن میڈیسین کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس پہ جائیں اگر ہم, تو اس پہ ابن سینا کا بہت غلبہ ہے. ابن سینا نے ایسے 3-4 اصول جو آج بھی ایکسپیریمنٹل فارماکولوجی میں رائج ہیں, قائم ہیں, اسے مانے جاتے ہیں, وہ ابن سینا کے دیے ہوئے ہیں. تو میرے حساب سے ابن سینا جو ہے فادر آف ماڈرن میڈیسین نہیں بلکہ ارلی ماڈرن میڈیسین آپ کہہ سکتے ہیں. جو میڈیکل جورسپروڈنس آپ کو پڑھایا جائے گا بعد میں, جو قانونی طب کے طبی پریکٹس میں کیا کیا قانونی اڑچنیں آ سکتی ہیں, اسے میڈیکل جورسپروڈنس کہتے ہیں. طب القانون آپ یونانی میں سنیں گے. اس کا فادر موسیٰ بن میمون ہے جو ایک یونانی حکیم ہے. آج جو آپٹکس دیکھ رہے ہیں, جو آپ آئی ڈیزیزز, کم نظری, دور نظری, اس طرح کی جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں, وہ ابن الہیثم اس کا فادر ہے. اسی طرح رازی وہ پہلا شخص ہے جس نے چکن پاکس اور اسمال پاکس کو الگ الگ کیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایپیڈیمیولوجی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں, میں نے بہت سلیکٹڈ مثال لی ہے, جو ہمارے لیے پرائڈ, ہمارے لیے ایک طرح کا یہ سامان فراہم کرتے ہیں. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ماڈرن میڈیسین کو انہوں نے کچھ دیا ہے. جیسا ہمارا دماغ یہ رہتا ہے کہ ماڈرن میڈیسین کو سب کچھ یورپ اور امریکہ والوں نے دیا. نو ڈاؤٹ آج کی جو میڈیسین ہے ان میں انہی کا کنٹریبیوشن ہے, لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ انہوں نے شروع کیا ہے. یونانی طب تک بیکار سی چیز تھی. یہ لسٹ میں نے اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے, آپ کتابوں میں اسے دیکھ سکتے ہیں. کیا کیا ڈسکوریز کی ہے ہم نے. آپ دیکھیں کہ عربس جو ہے وہ سب سے زیادہ فارمیسی, فارماکولوجی اور فارماسیوٹکس میں انہوں نے ایکسل کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے الکوہل, الکلی, بینزوئن, کیمفر, میر, موسینا, یہ سب عربی زبان سے لیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ سب عربوں نے ایجاد کیے. ان ادر ورڈز ہمارے عرب حکیموں نے یہ سب چیزیں ایجاد کی ہیں جو آج آپ پڑھتے ہیں. الکلی, کیمسٹری میں پڑھتے ہیں الکلی, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہیں الکوہل, کبھی آپ نے سوچا ہے
بینزوئن آپ نے سوچا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ انگلش ورڈس ہے، یہ سب اگر عربک ورڈس ہیں اور یہ سب ہمارے حکمہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں۔ ابن جابر ابن حیان نے جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی، اس نے کرسٹلائزیشن، سبلیمیشن، ڈسٹیلیشن وغیرہ کی جو یہ ایجاد ہوئی ہے یہ سب عرب میں ہوئی ہے۔ آج کل ایک بہت ٹرم سن رہے ہوں گے کوارنٹائن، کورونا میں کوارنٹائن کر دیا، کوارنٹائن کر دیا، یہ اصل میں قرنطینہ ورڈ ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی طب میں اس کا ذکر ہے، وہاں سے یہ کرنٹائن آیا ہے، تو یعنی یہ بھی ہمارا دیا ہوا لفظ ہے۔ بہت سارے جو ڈوزیج فارم ہیں، ٹیبلٹ، قرص، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عربوں، یہ ہمارے یونانی حکیموں کی دی ہوئی ہیں، تو یہ ساری ہماری ڈسکوریز ہمارے لیے پرائڈ کی بحث ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ میڈیسنل پلانٹ، ہم چونکہ میڈیسنل پلانٹ استعمال کریں گے یونانی کے اندر، جسے آپ مفرد ڈرگس کہتے ہیں، ورلڈ کی سب سے جو ریولوشنری انقلابی دوائیں جو ہیں، جو جس سے ماڈرن میڈیسین بہت زیادہ ترقی جس سے ماڈرن میڈیسین نے کی ہے، وہ سب کے سب پلانٹ سے حاصل کی گئی ہے۔ جیسے پینیسیلین، پینیسیلیم نوٹیٹم پلانٹ ہے، پینیسیلیم نوٹیٹم فنگس ہے، پلانٹ ہی ہے۔ ریسرپین اسرول سے حاصل کیا گیا، رولفیا سرپنٹینا سب سے پہلی اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ ہے۔ ایٹروپین آپ جانتے ہی ہیں، بہت سارے اس کے استعمالات ہیں، ایٹروپا بیلاڈونا سے حاصل کی گئی ہے۔ ون کرسٹین، ون پلاسٹین جو فرسٹ اینٹی کینسرس ڈرگس تھیں، یہ سدا بہار سے حاصل کی گئی ہیں۔ ڈیجاکسین جو کارڈیک فیلیور کی سب سے پہلی ڈرگ ہے، ڈیجیٹیلس لناٹا پلانٹ سے حاصل کی گئی ہے۔ مورفین، افیون پاپاور سونیفرم سے حاصل کی گئی ہے۔ یعنی یہ ساری ریولوشنری ڈرگس ہے جو پلانٹ سے حاصل کی گئی ہے، اور ہم بھی پلانٹ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح بہت ساری دوائیں جو ہیں وہ میڈیسنل پلانٹ سے حاصل کی گئی ہیں۔ تو ہم مفرد ڈرگ اور میڈیسنل پلانٹ پڑھ کے کوئی غلطی نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں یہیں سے حاصل کی گئی ہیں۔ کچھ سمبلس آپ دیکھے ہوں گے، ڈاکٹرس اپنے پرچوں پہ لکھتے ہیں، یہ آپ کو آر ایکس دکھ رہا ہے، اصل میں یہ آر ایکس نہیں ہے، اس کے مین فارم دوسرا ہے۔ فارمیسی کی دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیکل اسٹور پہ یہ سمبل بنا ہوا رہتا ہے، ایک کراس کا، پلس کا، اور کئی یہ سمبل بنا ہے، سب گریک سمبل ہے، یہ اس زمانے میں دیے گئے ہیں جو آج بھی ماڈرن میڈیسین کے اندر رائج ہیں، یہ سب یونانی میڈیسین نے دیے ہیں۔ ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فارمیسی میں کس طرح جو وہ ہوا ہے۔ پہلے گریکو عرب فارمیسی تھی جس میں 8ویں سے 13 سینچری تک جو عرب غالب تھے، اور اس کے بعد عربوں نے محنت کم کر دی، اور ہندوستان میں طباعی اور منطق فلسفے کی طرف ہم زیادہ مائل ہو گئے، پریکٹیکل چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو پھر یورپین فارمیسی 13ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور یہیں سے ماڈرن میڈیسین کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ پہلے جو ہے فارمیسی جو ہے وہ میڈیسین کے ساتھ تھی، لیکن بعد میں میڈیسین جو ہے وہ فارمیسی سے بالکل الگ چیز ہو گئی، اور یورپ نے اس میں بہت زیادہ ایکسل کر لیا۔ ایک اور سلائڈ دکھاتا ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیے، یونانی ورسز یورپین فارمیسی، جو علم الادویہ جو دواؤں کا علم ہے، آپ دیکھیں عربوں نے 8ویں صدی میں ہی ڈرگ اسٹور شروع کر دیا تھا، یورپ میں 12ویں صدی میں شروع ہوئی ہے۔ فارمیسی میڈیسین سے الگ ہو گئی 8ویں صدی میں عربوں یونانیوں کے اندر، ماڈرن میں 13ویں صدی میں شروع ہوئی۔ سب سے پہلی فارمولری 9ویں صدی میں بغداد میں بنائی گئی، جو یونانی حکماں نے بنائی۔ فارمولری کی شروعات یورپ کے اندر 15ویں صدی میں شروع ہوئی۔ 9ویں صدی عیسوی میں عرب کے اندر میڈیکل کالجز کھلنا شروع ہو گئے تھے، جو یورپ کے اندر 12ویں صدی میں جا کے شروع ہوئے۔ ڈرگ کی لائسنسنگ عربوں میں یونانی میں 10ویں صدی سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن یورپ کے اندر یہ 17ویں صدی میں جا کے شروع ہوئی۔ ٹیچنگ ہم 10ویں صدی سے کر رہے ہیں، میڈیکل ٹیچنگ یونانی یورپ کے اندر 19ویں صدی میں جا کے شروع کی گئی۔ تو دیکھا جائے تو ہم یونانی والے ماڈرن والوں سے کم 500 سال آگے تھے ہر چیز میں، پوری میڈیکل سائنس میں، لیکن بعد میں کیا ہوا، ہم لوگ سلو ہو گئے اور یورپ والے بہت تیزی سے بھاگے، نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ ہم پہ غالب آ گیا۔ یہ ایک سلائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے۔ اس کے بعد میں کچھ سکسیز اسٹوریز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پروفیسر محمد ذوالقفل صاحب کی ہے، لیکن
ہاں میں یہ دکھانے سے میری مراد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہم یونانی دواؤں سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں چورن چٹنی والا ڈاکٹر کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں, آپ اس سے قبیدہ خاطر نہ ہوں, انہیں کہنے دیجئے. ہم نے NIM کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو ٹھیک کیا ہے جسے لا علاج سمجھا گیا تھا. مریض یہ آیا, جیسے یہ ایک روڈنٹ السر ہے, جو یہ کینسر ہوتا ہے ایک طرح کا, جو آگے نہیں پھیلتا, یہ صرف اسکن پہ ہی رہ جاتا ہے, لیکن ہے تو یہ کینسر. آپ یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں اس مریض کا, اس السر میں مریض کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیے دوا دینے کے بعد اس کو اسکن گرافٹنگ ایڈوائز ہو گئی تھی. وہ یہاں آیا دوا دینے کے بعد, لیکن اس کنڈیشن میں اسکن گرافٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی. آپ نے دیکھا کہ یہاں یونانی دواؤں سے, نسخہ نہیں لیا میں نے, لمبی بات ہو جائے گی, 3 مہینے یونانی دواؤں لینے کے بعد آپ اس کا چہرہ دیکھ پا رہے ہیں, اور اس زخم پہ آپ اسکن گرافٹنگ ماڈرن والے کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ بات کو, دیکھ لیجئے آپ, یہ انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ غلط سلائڈ ہمیں نہیں دیں گے. تو یہ یونانی دواؤں سے ہوا ہے, یہ سکسیس اسٹوریز ہماری NIM کی. اس کے بعد دیکھیے یہ ڈائبٹک فوڈس ہے. اس پرسن کو ڈائبٹیز ہے, اس کے پیروں کا کیا حال ہے, اس میں سے اکثر کو ایمپوٹیشن ایڈوائز ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہوگا کہ ان کے پیر کاٹ دیے جائیں. لیکن آپ دیکھیں یونانی دواؤں سے کہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں یہ لوگ, یہ مریض کتنے ٹھیک ہو گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے یونانی میں کچھ نہیں ہے, یونانی میں صرف قبض اور اس کی اور وہ مقوی بعد دوائیں, ایسا نہیں ہے. یونانی میں بہت کچھ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں اور اس کو بروئے کار لائیں, اپنے اوپر بھروسہ کریں, دواؤں پہ بھروسہ کریں, اچھی دوائیں لانے کے بعد ہم علاج و معالجہ کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھ لیجئے, بلکہ اب یہاں پر ماڈرن والے بھی اس طرح کے کیسز بھیجنے لگے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک کیس ہے برس کا, علاج سے پہلے کا. اسی مریض کو دیکھیے علاج کے بعد کا, کتنے حد تک جو ہے برس اس کا صحیح ہوا ہے. پھر یہ دیکھیے یہ بھی ایک برس کا مریض ہے. اس کے بعد علاج کے بعد دیکھیے, یہ دیکھیے آپ, پھر ویسے ہی ڈائبٹک ٹائپ 2 آ گیا ہے. علاج کے بعد دیکھیے بیفور ٹریٹمنٹ, ڈیورنگ ٹریٹمنٹ, آفٹر ٹریٹمنٹ, کتنا فرق ہے. آپ دیکھیے بہت واضح فرق نظر آ رہا ہے. یہ سب یونانی سے ہے. کچھ سکسیس اسٹوریز پروفیسر عبد الناصر, یہاں پتہ ہے سارے لوگوں کو کہ یہ اس کے پیرالسس کے علاج کے بہت ماہر ہیں, اور یہاں پر جو ہے پوسٹ اسٹروک پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. تو انہوں نے کچھ مریض لیے تھے رائٹ سائڈ تھرڈ نرو پالسی. وہ اگر آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, تھرڈ ایئر فورتھ ایئر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان بیماریوں کو سمجھ جائیں گے. یہ نروس بھی ڈیزیزز ہیں. مریض جو آیا تھا وہ آئی لیڈ نہیں اوپر کر سکتا تھا, بعد میں کرنے لگا. پوزیشن آف دا لیفٹ آئی بال وہ دیکھیے نارمل ہو گئی, اور اسکوئنٹ ہو گیا تھا اس کو, بعد میں اسکوئنٹ کریکٹڈ ہو گیا. یہ منزج مسل کا جو شاید دیا تھا انہوں نے. دوسرا ایک مریض ہے فیشیل بائیلیٹرل فیشیل پالسی, منہ میں دونوں طرف فالج ہو گیا تھا اس کو. وہ منہ کو کلوز نہیں کر پاتا تھا, دونوں آئیز کو کلوز نہیں کر پاتا تھا, فیشیل ایکسپریشن اس کے غائب ہو گئے تھے, بات نہیں کر پاتا تھا. وہ منہ سے چونکہ آواز نہیں نکلے گی جب فالج ہوگی تو الفاظ جوڑ نہیں سکتے, ڈسآرتھریا تھا. علاج کے بعد وہ آنکھیں بند کرنے لگا, فیشیل ایکسپریشن واپس آ گئے, بولنے لگا. اسی طرح ایک مریض ہے اسٹروک کا تھا, بیڈ ریڈن تھا, چل نہیں سکتا تھا, رائٹ ہینڈ کو یوز نہیں کر سکتا تھا. علاج کے بعد امپروو ہو گیا, کھڑا ہونے لگا, واکنگ کرنے لگا, چلنے لگا. پاور امپرووڈ ان رائٹ لمب, چوتھے گریڈ میں اس کا پاور آ گیا. اسی طرح سیاٹیکا بائی لیٹرل سیاٹیکا یا عرق النساء بہت کامن بیماری ہے, جو سیاٹک نرو میں جو درد شروع ہوتا ہے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ایسا پین تھا ایک مریض کو یا مریضہ کو. علاج کے بعد 75% درد کم ہو گیا, مریض کھڑا ہونے لگا کسی سپورٹ کے بنا. اور لائٹ اسکولیوسس مطلب ایک طرف وہ جھکا رہ گیا, لیکن درد کم ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ سکسیس اسٹوریز بتائے, کچھ آپ کی سائیکولوجی بتائے, کچھ آپ کے کیریئر کے بارے میں بتایا.
میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یونانی میں اگر آ گئے ہیں تو یونانی کو سیریسلی لیں. کسی بھی ڈگری میں جب اگر آپ اس اپنے فن کو سیریسلی نہیں لیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ باتوں کے اوپر آپ عمل کر کے مزید محنت کریں گے اور اپنے فن کو جو ہے عزت دیں گے, اپنے آپ کو عزت دیں گے. شکریہ. شکریہ. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ سر سے جڑنے کے لیے اور ایک موٹیویشنل لیکچر کے لیے. مجھے پورا یقین ہے نہ کہ صرف بچے, میرے لیے بھی بہت موٹیویشنل رہا. سب سے پہلے تو سر آپ کو کنگریچولیشن اس چیز کے لیے کہ بہت جلد ہمیں NIM کی لیب اور فارمیسی دونوں کو سرٹیفکیشن ملنے جا رہا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ابھی بھی اس طرح سے اتنے اچھے سے ہمیں لیڈ کر پا رہے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اور بھی فیڈرس لگ رہے ہیں. سر ایک سوال یہ تھا جی کہ بچوں کے لیے بہت موٹیویشنل ہوگا کہ جب آپ نے اس کو ایز اے کیریئر آپٹ کیا تھا یونانی کو, اور تب سے اب تک کیا چینجز آئے ہیں تاکہ یہ بچے اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ ان کے لیے کرکٹ کتنا سیف ہوتا جا رہا ہے یونانی میں. اصل میں جب میں نے ڈگری حاصل کی تو BOMS کے فوراً بعد تو میں نے MD میں داخلہ لے لیا. شروع سے ہی میرا مزاج جو تھا وہ یہ تھا کہ میری پوری فیملی ٹیچر ہے تو میرا مزاج بھی یہ تھا کہ میں ٹیچنگ کی طرف جاؤں گا. لیکن مجھے یہ بہت زیادہ علم نہیں تھا کہ اس کے بعد مجھے ٹیچنگ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو میں نے اپنا موڈ بنا لیا تھا ایک طرح سے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو بہت مشکل ہے کہ 50 میں سے ایک آدمی کو جاب ملتی ہے. تو میں نے موڈ یہ بنا لیا کہ میں پریکٹس کروں گا. لیکن پریکٹس کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اسپتال میں کام کروں. تو میں نے RMO شپ کیا 1.5 سال تک ایک ہاسپٹل کے اندر, بہت بڑا ہاسپٹل تھا ماڈرن کا. وہاں پہ ڈاکٹر سے اکثر میری بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو میری باتوں کو سن کے ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ تھوڑا سا بکش آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم پریکٹس مت کرنا, تم پریکٹس میں زیادہ سکسیز نہیں ہو پاؤ گے. تم بہت زیادہ جو ہے اس میں ہر طرح کتابوں کی رول کی اصولوں کی بات کرتے ہو, ایسا کیوں ایسا کیوں. تو تم ایسا کرو ٹیچنگ میں چلے جاؤ. تو اب ٹیچنگ میں کی طرف پریکٹس کا کچھ مزاج بھی نہیں بنا, تو ٹیچنگ کی طرف ایک جو ہے میں نے یہ ظاہر سی بات ہے ایک پرائیویٹ کالج مجھے جوائن کرنا پڑا. پر الحمدللہ وہاں پر میں نے جا کے صرف یہ نہیں کہ ایک پرائیویٹ کالج میں نے صرف یہ پڑھانا شروع کر دیا سبجیکٹ کو لے کے. میں نے پوری طب کو ہمیشہ پورے 10 سال تک اپنے مد نظر رکھا. اور پھر الحمدللہ میں نے 10-12 انٹرویوز بھی دیے اور 3-4 بار میرا سلیکشن بھی ہوا. تو ظاہر سی بات ہے جب کیریئر ہم شروعات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ RMO شپ کرنا پڑا اور پھر میں کلینک نہیں کر پایا. اور پھر لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کنسلٹنٹ نے کہ تم ٹیچنگ میں جاؤ, اپنی فیلڈ میں جاؤ, زیادہ سکسیز رہو گے. تو مجھے پرائیویٹ کالج جانا پڑا. لیکن میں نے کبھی امید نہیں ہاری. تو میں طلبا سے یہی کہوں گا محنت کرو, امید مت ہارو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بس ساتھ میں شارٹ, اصل میں ہم بچوں کی جو پرابلم ہوتی ہے نا, ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شارٹ کٹ ملے گا نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ محنت کرنے کے بعد یہ گارنٹی ہے کہ سب کچھ مل جائے گا. اللہ کس کو کیا دے گا. تو میرا بچوں کو صرف ایک ہی ہے کہ آپ اپنے فیلڈ میں آگے ہو, اس میں محنت کرو, اس میں ایکسل کرو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہی کہہ سکتا ہوں میں. شکریہ. یہاں تک کہ میں نے ٹیچنگ لائف میں ادویہ میرا سبجیکٹ تھا, لیکن میں نے فزیولوجی اور پیتھولوجی اور ان سب کو ہمیشہ پڑھتا رہا میں. سر ایک سوال آ رہا تھا بچوں کا کہ جی NIM میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن میں جی کس طرح کے انٹرنیشنل آواز نہیں جا رہی.
السلام علیکم سر. سر ایک سوال یہ آ رہا تھا جی کہ NIM میں کس طرح سے انٹرنیشنل کولیبریشنس ہیں اور اسٹوڈنٹ کس طرح سے NIM میں آ پا رہے ہیں NIM میں مطلب دیش سے باہر سے بھی. دیکھیے جہاں تک فارن کنٹریز کا تعلق ہے تو پریزنٹلی تو یونانی کا UG 3 جگہ ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ میں. تو بنگلہ دیش کا تو ابھی ایک ہی اسٹوڈنٹ آ پایا ہے. ہمارے پاس زیادہ تر جو 4 سیٹیں ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے لیے، تو اس میں زیادہ تر سری لنکا کے اسٹوڈنٹ ابھی تک آتے رہے ہیں. جہاں تک کولیبریشن کی بات ہے تو ہم فارن سے کم لیکن ہندوستان کے بہت بڑے بڑے اداروں سے ہم نے کولیبریشن کر رکھا ہے. جیسے ایمس راجپور سے ہے ہمارا کولیبریشن، اپیکس پروفیشنل یونیورسٹی سے ہے، تریویلور یونیورسٹی سے ہے. ان سب یونیورسٹی سے ہمارا کولیبریشن ہے. فارن میں ہم ایران، سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ، ان 3 ملکوں سے ہم کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں اور یہ پروسیس میں ہے. تو اس طرح ہم کولیبریٹ کر پائیں گے. وہ ہمارے یہاں جیسے ساؤتھ افریقہ والے انڈیا میں آ کے خاص طور سے وہ جو علاج کی تدبیر کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پس منظر میں کرنا چاہتے ہیں. ایران سے ہم بہت ساری جو ہماری لٹریری ورک ہے، ریسرچ ہے، وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح یہ کولیبریشن ہمارے ابھی چل رہے ہیں. سر آپ کے حساب سے یہ بچے جو ابھی BMS میں آ رہے ہیں ان کے لیے کیا فیوچر پرسپیکٹو ہے انڈیا میں بھی اور ابراڈ بھی؟ ریسنٹ میں جو یہ بچے آ رہے ہیں ان کے لیے انڈیا میں تو میں نے ان کو فیوچر پراسپیکٹو دکھا دیا ہے. جاب لیس ایرا کی سلائیڈ میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ بہت سارے ان کے آپشن ہیں. فارن میں ان کے لیے تو صرف ریسرچ کا اسکوپ ہو سکتا ہے. PhD کر سکتے ہیں BMS کے بعد بھی، اور MD کر کے PhD کریں تو بہت آسان ہوگا. فارن سے اچھا انڈیا میں ہی ہم IITs کے اندر، علی گڑھ کے اندر، جامعہ ملیہ کے اندر اور بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں PhD کر سکتے ہیں. باقی جو ہمارے لیے آپشن بچتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جابس ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جاب تو بہت لمیٹیڈ ہے. اگر آپ کیریئر بدلنا چاہتے ہیں تو MSc PhD وغیرہ میں جا سکتے ہیں. تھوڑے سے کیریئر اور کھل جائیں گے اگر آپ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، جاب ہی کرنا چاہتے ہیں، تو ادھر آپ جا کے تھوڑا سا کیریئر آپ اپنا سوئچ اوور کر سکتے ہیں. اسی میں رہنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پریکٹس ہی کرنی پڑے گی، اور پریکٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے. تو میں گھوم پھر کے بچوں کو یہی کہوں گا کچھ بھی کرنا ہو بنا محنت کے نہیں ہوگا. شارٹ کٹ نہیں ملتا کبھی بھی. دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس. بہت بہت شکریہ سر اس آپ قیمتی وقت نکالنے کے لیے، جڑنے کے لیے، اور بہت سارے سوالات جو بن پاتے ہیں آپ نے پریزنٹیشن سے اس کو حل کر دیے. شکریہ بہت بہت میری طرف سے، بہت بہت شکریہ. آپ نے سیٹرڈے کا وقت دیا مجھے. آفس بند رہتا ہے تو میں فری رہتا ہوں. اس وقت میں اکیلا آفس میں بیٹھا ہوں، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بنا مانگے آپ مجھے سنیچر دے دیا. شکریہ سر آپ کی نوازشوں کے لیے. ہم آج تو NIM سے 2-3 پرزنٹ، خاص کے آپ کا پریزنٹیشن بہت ویلیبل تھا ہمارے لیے، تاکہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کو خود دیکھ سکیں، بچے انسپائر کر سکیں. پریزنٹیشن آپ کا موٹیویشنل کم انفارمیٹیو تھا. ان بچوں کو میں یقین رکھتا ہوں کہ بہت زیادہ جس طرح سے ان کے رپلائی آ رہے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کو بہت پسند آیا. تو اس چیز کے لیے وقت نکالنے کے لیے چھٹی کے دنوں میں سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے جڑیں گے. ریسرچ کو لے کے ایک پروگرام آیا چاہتا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. بالکل شکریہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو پریزنٹیشن تھا، جو ابھی سیکنڈ ہاف کا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. آج کا سیکنڈ پریزنٹیشن ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہوگا. آپ کے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر یونس منشی صاحب، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ریجنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کولکاتہ کے. پروفیشنل میڈیکل ایتھکس اور کچھ موٹیویشنل ان کا خود کا سفر، اس کو لے کے جڑیں گے. اگر سر جڑ چکے ہیں تو سر کنفرم کریں گے. ڈاکٹر نفیس صاحب، سر جڑے ہیں کیا؟ تو ابھی آپ نے ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کو سنا. مجھے خود
प्रेजेंटेशन काफ़ी यस सर आ गए हैं। डॉक्टर नकीब, डॉक्टर मुंशी साहब जुड़ गए हैं क्या? हाँ शायद जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले हैं। डीडी सर जुड़ गए हैं तो कंफर्म करेंगे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर, डियर स्टूडेंट। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हमसे जुड़ चुके हैं। सर ये जो प्रोग्राम है, आवाज़ सर आपको जा रही है? एक बार कंफर्म करेंगे आप यूनुस सर। यस